الرحمن الرحیم ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ پارہ 24 سورۃ المومن رکوع 8 آیت نمبر 76 تا 78۔ جہنم کے احوال کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تفرحون بغیر الحق اور تمرحون کا مظاہرہ کرتے تھے، ناحق ناجائز طریقے سے معصیت اور گناہوں کے اساس پر دنیا میں خوشی مناتے تھے، اکڑ کر اترا کر دنیا میں چلتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کلی طور پر انحراف کرتے تھے، روگردانے کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو بروز قیامت کہا جائے گا کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ دروازوں میں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہو۔ اور یہ جہنم یقیناً بہت بری ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، لہذا ان مجرمین، مشرکین، متکبرین کو بدترین سزا دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ ظالم کو ان کے ظلم کا، مجرم کو ان کے جرم کا پورا سزا دیا جائے۔ اور آیت نمبر 77 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو تعلیم ہے کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ اور جس عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ لوگ، یعنی جس کی بنیاد تکبر ہے، غرور ہے، نافرمانی ہے، انکار ہے، تکذیب ہے، اگر ان عذاب میں سے تھوڑا سا عذاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھلا دے، آپ کی حیات مبارکہ میں ان بدبختوں پر نزول عذاب ہو جائے یا اس کے نزول سے قبل یہ ہم آپ کو وفات دے دے، ہر دو احتمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حال اور ہر احتمال میں ان لوگوں نے ہمارے پاس آنا ہی ہوگا، اور اس وقت بالیقین عذاب واقع ہوگا۔ اور آیت نمبر 78 میں مزید تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، جن میں سے بعض تو وہ ہے کہ ان کا قصہ ہم نے آپ کو اجمالاً یا تفصیلاً بیان کی ہے، اور بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں فرمایا ہے۔ ظاہر 1,24,000 کا مبیش انبیاء علیہ السلام ہے، تو سب کا ذکر تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ امر سب انبیاء علیہ السلام کے مابین قدر مشترک ہے کہ اذن الہی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پیغمبر اپنا معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ امت کی، لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنا، فرمائشی معجزات لانا، یہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، کسی پیغمبر کے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی پیغمبر جب بھی کوئی معجزہ ظاہر فرماتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہی شامل حال ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے معجزات ظاہر کی تو دو طبقے بن گئے، بعض لوگوں نے تصدیق کی، بعض لوگوں نے تکذیب کی، معجزات کی تصدیق کی، معجزات کی تکذیب کی، اور رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تصدیق کی۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے، صبر کیجیے۔
جس وقت اللہ کا حکم نزول عذاب کے لیے آئے گا، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، تو ٹیک ٹیک عملی طور پر فیصلہ فرمائیں گے، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ باطل باطل ہے، باطل ان الباطل کان زہوقا، اور حق حق ہے، حق ثابت رہے گا، قائم رہے گا۔ حق اور باطل کا یہ کشمکش ازل تا ابد جاری ہے، جاری رہے گا۔ باطل کے اہل باطل اور باطل کے علمبردار ہمیشہ خسران میں ہوتے ہیں، تاوان میں ہوتے ہیں، اور اہل حق اور حق کے علمبردار وہ کامیاب ہوتے ہیں، کامران ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق، نہ ہو فکر حق، تو جینا جینا حرام ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، دوزخ کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو اس میں، فبئس، پس برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک، پس اگر ہم دکھا دے آپ کو، بعد الذی، کچھ حصہ اس عذاب کا، الذی نعدہم، جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، یا ہم وفات دے دے آپ کو، فإلینا یرجعون، تو ہماری طرف لٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے تھے کئی رسول من قبلک، آپ سے پہلے، منہم من قصصنا، بعض ان میں سے وہ ہے جس کا حال سنا دیا ہم نے، علیک، آپ پر، ومنہم من لم نقصص، اور بعض وہ ہے کہ نہیں سنایا آپ کو۔ وما کان لرسول، اور نہیں تھا کسی رسول کا حق، ان یأتی بآیت، کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ فاذا جاء امر اللہ، پھر جب آ گیا حکم اللہ کا، قضی بالحق، تو فیصلہ کیا گیا انصاف کے ساتھ، وخسر، اور نقصان میں رہے، ہنالک، اس وقت، المبتلون، اہل باطل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔